آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اعظم خان سواتھی صاحب اچانک مانسہرہ تشریف لائے ہیں، اور پی ٹی آئی میں جو ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے آج شام کو ہونے والے فیصلے جو وزیر اعلیٰ کے کریں گے، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ ڈی ایم ایم نیوز کو وقت دینے کا۔ کیا کہیں گے کہ مانسہرہ کا یہ میئر کا ٹکٹ کس شخصیت کو ملنے کا امکان ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ کوئی ملک کی ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ بلدیات کا نظام جو ہے ایک منظم اور ایک اچھا نظام نہ ہو۔ اور پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا کہ کے پی کے اندر، پنجاب کے اندر، باقی صوبوں کے اندر تحریک انصاف کا ووٹ بینک بہت بڑا ہے، اور اس وجہ سے بلدیات کے الیکشن میں انشاءاللہ تعالی جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں آج میرا جو مشن تھا، مین مشن یہ تھا کہ جگہ جگہ پہ میرا اپنا خاندان ہے، دعا جو ہے میں نے کی، مغفرت کی، جو ہمارے عزیز و اقارب جو ہے اس دنیا سے چلے گئے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ آج رات کو جب ٹکٹوں کا اعلان ہوگا، میرا خیال ہے آج ہی ہوگا، کیونکہ کل جو سی ایم کے پی کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی تو انہوں نے کہا آج 5 بجے۔ میں مانسہرہ میں ہوں اور وہ انشاءاللہ اسلام آباد سے اعلان کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر جس کو بھی ٹکٹ ملے گا اس کی حمایت کے اندر جو ہے انشاءاللہ تعالی رات دن محنت کریں گے، اور جس طرح ایک اچھا ریزلٹ جو ہے ہم نے 2018 کے اندر دیا ہے، اسی قسم کا بڑا عزت والا ریزلٹ خدا کے فضل سے ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے اندر آپ دیکھیں گے۔ سر میئر کے لیے کتنے نام بھیجے گا؟ اس وقت تو 4-5 نام ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو آپ کی رپورٹیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی، ان رپورٹوں کی وساطت سے ہم نے بھی اپنی فیڈ بیک جو ہے باقاعدہ کل دی ہے، لیکن چونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ ٹکٹ وہ خود ایشو کریں گے، کہ جو پہلا ہمارا مرحلہ تھا، حالانکہ اس میں بھی ہم جیتے ہیں، اس میں بھی، لیکن اتنی واضح اکثریت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اکثریت ضرور آئی ہے، لیکن اتنی واضح اکثریت، اس کا مداوع کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ عمران خان نے جو بات کی کہ میں سارے ٹکٹ خود جو ہے ایشو کروں گا، وہ جو عندیہ دیا تھا اسی کی پیش رفت کے طور پہ آج شام کو جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں پرویز خٹک بھی باقاعدہ طور پہ موجود ہوگا، صالح محمد جہاں سے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے عمر ایوب ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ جو فیصلہ کریں گے، یہاں جتنے بھی میرے پی ٹی آئی کے قائدین ہیں، جتنے بھی ورکر ہیں مجھ جیسے، انشاءاللہ اس پہ من عمل کریں گے، اور جو قدورتیں ہیں، جو تھوڑی بہت جو ہے جو چپکلش ہوتی ہے، وہ بھی بہتری کے لیے ہوتی ہے، محبت کے لیے ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ دور ہوں گی۔ اور جب پی ٹی آئی کا جھنڈا اوپر اٹھے گا تو انشاءاللہ تعالی مانسہرہ اس کے اوپر لبیک کہے گا۔ سر کتنے سرٹیفائیڈ ہیں آپ ضلع مانسہرہ میں؟ پی ٹی آئی کو کامیابی کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچوں سیٹیں ہم نکالیں۔ اسی طریقے سے جو بھی نیچے ولیج کونسل پہ ہمارے بہت سارے بچے ہر طرح جو ہے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو ہم ٹکٹ نہیں دے رہے، لیکن ہمارے دل کی دعا ہے کہ خدا تعالیٰ اچھے نوجوان بچے ولیج کونسلوں میں آئیں، تاکہ یہ ہماری جو اس وقت جو عمر رسیدہ قیادت ہے ان کی جگہ پہ یہ نئے بچے جو ہے آنے والے وقت کے اندر وہ اپنی قیادت کو سنبھالیں گے تو پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ اس وقت میں مانسہرہ کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ بہت بڑے آپ کے مسائل ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شہر کے اندر پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے ابھی ریسنٹلی بابر سلیم نے یہ منظور کرایا ہے، ایک بائی پاس جو ہے منظور کرایا ہے، میں نے آپ کے لیے میڈیکل کالج منظور کرایا ہے، صالح محمد رات دن جو ہے خدا کے فضل سے لگا ہوا ہے، اور ہمیں آپ یقین کریں کہ میرے چہرے کے اوپر اس لیے مسکراہٹ ہے کہ پروردگار ہمیں سرخرو کرے گا انشاءاللہ۔ اور عمران خان ہر لحاظ سے، اس لیے کہ اس کا نعم البدل نہیں ہے، اداروں کے خلاف جو نفرت نواز شریف اور اس کی بیٹی نے پھیلائی ہے، اور ان کا ایک مخبر جو ہے کیپٹن صفدر کی صورت میں یہاں گھوم رہا ہے، انشاءاللہ بڑی بری شکست کریں گے، اس لیے کہ پاکستان کا مقدر ان کے ساتھ نہیں ہے۔ سر چودھری برادران کے کوئی چودھری برادران، منس الہی نے باقاعدہ طور پہ کہہ دیا ہے
کہ انشاءاللہ اس الیکشن کے اندر بھی اور 2023 کے الیکشن کے اندر بھی ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ ساری قوتیں جو پاکستان کو یکجا کرنے کے لیے، پاکستان کی معیشت اور معاشرت کو بہتر کرنے کے لیے یکجا ہیں، قطعاً بھی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کو اکیلا نہیں چھوڑیں گی، کیونکہ ملک کا مستقبل جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے منسلک ہے۔ اور یہاں پر بھی جس کو بھی ٹکٹ ملے گا، میرا تو ارد گرد جو ہے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہے، ڈاکٹر اشفاق صاحب، میرے بھتیجے ہیں اجمل خان، میری بچی اس طرف جو ہے بیٹھی ہوئی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اور یہ تینوں امیدوار ہیں، لیکن جس کو بھی ٹکٹ ملے گا، اور کچھ امیدوار جو ہے یہاں پہ نہیں ہیں، لیکن جس کو بھی ٹکٹ ملے گا انشاءاللہ جیسے میں نے کہا ہے کہ پوری تحریک انصاف کی قیادت اور نوجوان، میری بچیاں اور بچے، خواتین بھی اس پہ لبیک کہہ کے یہاں سے تحریک انصاف کو کامیاب کرائیں گے، اس لیے کہ 1.5 سال تک تو ہماری حکومت خدا کے فضل سے ہمیں پسماندگی کا شکار ہیں۔ اس پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ہمارے روڈ کے معاملات ہیں، ہمارے الیکٹریسٹی کے معاملات ہیں، ہمارے اسکولوں کے معاملات ہیں، ہماری ہسپتالوں کے معاملات ہیں، ان کو درست کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے فضل سے پاکستان تحریک انصاف۔ تھینک یو سر، بہت مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی وقت، بہت مہربانی سر، تھینک یو سر، شکریہ۔